بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے. آج کی خبر کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جناب یہ جو ہماری انجن کارز ہیں یا گیس پہ چلنے والی ہیں، گیسولین پہ، پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں، کینیڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 2035 تک 2035 تک، یعنی کہ یہ 22 23 24 11 سال تک ہم ان پہ ٹوٹل بین کر دیں گے. یہاں پر صرف الیکٹرک وہیکل چلیں گی یا پھر وہ جو دوسری گاڑیاں ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں جی، اس کا کیا نام ہے، ہائیبرڈ یا پلگڈ ان، لانگ رینج پلگڈ ان ہائیبرڈ چلیں گی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. انہوں نے 100% الیکٹرک کار پہ جانا ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے انوائرمنٹ کے حساب سے. لیکن وہ لوگ جن لوگوں کا یہ بزنس ہے یا گیس اسٹیشنز ہیں آئل کے، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. خیر اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہوتا ہے. لیکن بتانا یہ تھا کہ ہماری انوائرمنٹ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ 2035 تک تمام الیکٹرک کارز یہاں پہ کام کیا کریں گے. اس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں ہوگی روز کے اوپر 11 سال تک. اچھا جی، آپ آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں سیاست بڑی گرم ہے. الیکشن سر پہ ہیں 8 فروری کو. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے اندر کل ایک وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہوا. واقعہ میں اس لیے کہوں گا کہ وہ لوگ جو irrelevant تھے وہ لوگ یکدم کود کے اس کے اندر آئے ہیں. الیکشن کمیشن والے معاملے میں وہ یکدم آئے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جی ہماری پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اور یہ دونوں گروپس جو ہیں جی اس وقت دے آر ہیڈڈ بائی آسما جہانگیر گروپ. آسما جہانگیر تو نہیں ہے، لیکن ان کے نام سے چونکہ یہ گروپ مشہور ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے نام سے تھا. اب کہنا یہ ہے دوستوں کا کہ بھی ان کو ضرورت کیا چیز کے اندر آنے کی. جناب حافظ آباد میں 2 سیٹیں ہونی چاہیے، جہلم میں 2 سیٹیں ہیں، اس لیے یہاں پر بھی 2 سیٹیں ہونی چاہیے. تو کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ جناب ہمارے جو انڈیپینڈنٹ گروپ جو آسما جہانگیر گروپ کے سرکردہ لیڈر ہیں آسن بون، کہ آسن بون انٹرسٹڈ ہے وہاں پر حافظ آباد میں MNA کا الیکشن لڑنے کے لیے. کوئی ایک سیٹ وہاں پر چاہتے ہیں. جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے کہا جی آسن بون کا پورٹ فولیو بہت، اس کا بجٹ بہت ہائی ہو چکا ہے. پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہونا، پاکستان بار کونسل کا وائس چیئر ہونا کوئی چھوٹی نہیں ہے. یہ بات یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. MNA تو 172 73 74 75 پتہ نہیں کتنا ٹورے پھرتے ہیں یہاں پر، لیکن پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین ہونا یہ بہت بڑی ایک ڈگنیٹی کی بات ہے. تو جو بندہ اتنے ہائی فورم پہ رہا ہو وہ نیچے آ کے MNA کے الیکشن کے لیے اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. یہ میری اپنی اوپینین ہے. چونکہ میں خود کورٹ رپورٹر ہوں، میں جانتا ہوں ان کا آسن بون کا اسٹار بھی جانتا ہوں، اینڈ ہی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن، اور ان سے بڑی زیادہ بھی وابستہ ہیں. لیکن جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں ان کا مائنڈ ہے لیفٹ کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا مائنڈ ہے تو اسی لیے آپ لوگ ان پہ شک کر رہے ہیں کہ یہ وہاں سے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. مسلم لیگ کی ٹکٹ وہ نہیں لیں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ لیں گے. اگر لے بھی لیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان میں سوئچ کرتے ہوئے کب کسی کو پتہ چلتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے کے اندر یہ ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں کریں گے کہ حافظ آباد. ہاں یہ بات اور ہے کہ آسن بون کا یا پاکستان بار کونسل کا یا لیگل فرٹینٹی کا یہ جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے اگینسٹ کوئی گرج ہو. وہ کیا گرج ہو سکتا ہے یہ نہیں پتا. وہ کچھ بھی اندر کی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے ان کے کیسز لگتے رہتے ہیں، آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آسن بون اپنی سیٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں تو یہ میرے ماننے میں نہیں آتا. اب کیا گرج ہے اس کا، یہ اس کا بھی پتہ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب یہ جو دوسرا حلقہ ہے اس کا کیا کہنا ہے. دوسرا حلقہ بڑی ان کی بھی لاجک بڑی اسٹرانگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن ہوں، تو اس لیے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کو چیلنج کر رہی ہے تاکہ یہ کسی طرح سے پوسٹ پون ہو جائے، یہ ریزائن کر جائے، نیا چیف الیکشن کمشنر آنے تک الیکشن رک جائے. اگر فرض کریں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اسی طرح سے کام ہو رہا ہے، اسی ایجنڈے پہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، اس لیے انہوں نے یہ ایک لیٹر لکھوا دیا ہے، پریس ریلیز جاری کر دی ہے الیکشن کمشنر کے خلاف.
تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پی ٹی آئی نے وہاں پر عدالت میں کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے میرا خیال چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہ چیلنج ہو سکتی ہے، نہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، جس طرح سے یہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے، چونکہ یہ بھی ضروری تھا، لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر بات کروں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ حافظ آباد کی صرف سیٹ کے لیے حسن بون یا اپنی سیٹ کے لیے اتنا بڑا رسک لے، وہ نہیں لے سکتا۔ اچھا جی، ایک اور واقعہ ہے کہ عمران خان 3 جگہ سے الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان تو 30 جگہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے لڑے بھی ہیں الیکشن۔ پاکستان میں جتنے زمینی الیکشن ہوئے تھے سب پہ کھڑے ہو گئے تھے وہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب الیکشن کے ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی 2 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو ہوگی یہ، میں بات لمبی نہیں کر رہا، بریفلی بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 2 سیٹوں سے زیادہ کوئی بھی کسی پہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا۔ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف 4 5 سیٹوں پر کر رہے ہیں، عمران خان 7 سیٹوں پہ کر رہے ہیں، بعد میں ایک سیٹ رکھ لیتے ہیں، 6 خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نیشنل ایکسچیکر ملک کا ذرا مبادلہ بہت ضائع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن توشہ خانہ کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے، 3 سال کی سزا، اور سزا یافتہ بندہ 5 سال کے لیے، کم از کم 5 سال کے لیے نااہل ہوتا ہے۔ تو قانونی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ویسے نااہل ہو چکے ہیں۔ اگر بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے، وہاں سے بھی لڑیں گے، وہ تو آپ جو ہمارے لوگ ابھی جیل میں ہیں، 4 5 6 خواتین بھی ہیں، سب نے اناؤنس کر دی ہے، جو بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، سب نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن وہ نہیں لڑ سکیں گے، نہ انہیں کوئی لڑنے دے گا، کیونکہ وہ فوجی تنصیبات والا جو کیس ہے، ملٹری کورس والا ہے، اس کے اندر یہ نائل ہو جائیں گے، بے شک الیکشن سے ایک دن پہلے کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ انہوں نے مرائل بھی بوسٹ اپ رکھنا ہے، اپنے لوگوں کا بھی، اپنی پارٹی کا بھی، اور پارٹی کے اندر اپنی امپورٹنس کا بھی۔ اب ایک اور بات آئی ہے جناب، وہ میں ایک لطیفہ ہی سمجھوں گا کہ جسٹس بابر ستار بڑے فیئر آدمی ہیں۔ جب یہ وکیل ہوا کرتے تھے، یہ اور منصور علی شاہ اور سلمان اکمل راجہ، یہ بڑے بڑے اچھے وکیل تھے، تینوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، اکٹھے چلتے پھرتے تھے یہ۔ تو بابر ستار جسٹس جب سے بنے ہیں تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑے اپرائٹ مین، اور وہ ہیں۔ ان کے پاس ایک کیس چل رہا ہے جی، اس کے اندر لطیفہ یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا ہے FIA سے، ISI سے اور ایجنسیوں سے، تو ان کے بارے میں کہا گیا جی آپ فون لوگوں کے ریکارڈ کیوں کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں فون ٹیپنگ، کیا فون ٹیپنگ کیوں کرتے ہیں، یہ انلیگل ہے۔ تو وہاں پر ان کا موقف یہ تھا، ایجنسیوں کی طرف سے یہ موقف دیا گیا کہ دیکھیے جی ISI یا FIA یا IBA یا دیگر ایجنسیاں ہم فون ٹیپ نہیں کرتی، ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم لیک کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ فون لیک کرتے ہو تو کہاں سے آتے ہیں؟ جبکہ اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے، غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں، یہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، یہ ایجنسیاں ہی کرتے ہیں اور کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ پوری دنیا میں فون ٹیپ ہوتے ہیں، ایجنسیاں کرتی ہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں قانونی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، کیونکہ اقبال جرم اقرار جرم کوئی نہیں کرتا، یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو میرے دوست ہیں، کولیگ ہیں، عمران شفقت، ان کا پروگرام تھا، اس کے اندر وہ سنا رہے تھے ریکارڈنگ عثمان ڈار کے بیٹے کی، 6 سال کا بیٹا ہے غالباً ان کا۔ ان کے گھر پہ پولیس ریڈ کرنے کے گئی ہے عمر ڈار کو پکڑنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ، لیکن جس طرح کی آوازیں سنی ہیں اس ریکارڈنگ کے اندر، بالکل ایسا ایک بچے کا جس طرح گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، میں نے خود بھی پتہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی بات یہ ہوئی ہے کہ جب پولیس ریڈ کرنے گئی ہے، پولیس نے کسی بچے کو نہیں مارا، کسی بچے پہ کوئی جبر نہیں کیا، 6 سالہ بچے پہ۔ ہوا یہ ہے کہ جب پولیس گئی ہے گھر کے اندر، خواتین نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا، جس طرح ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور جب ماں یا دادی یا نانی کوئی رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، پولیس سامنے ہو، 6 سال کا بچہ آٹومیٹیکلی رونا شروع کر دیتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے،
لیکن یہ کہتے نہیں ہوا کہ جناب اس کو اس طرح سے مارا گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے، جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں زیادہ جانیں۔ بات یہ ہے کہ پولیس کو اگر گھر پہ ریڈ کرنا ہے تو وہ وارنٹ کے ساتھ گئی ہے، پولیس کہتے جی ہم وارنٹ کے ساتھ گئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود خواتین کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر کی خواتین کو سیاسی مسائل کے اندر انوالو کر کے سیاسی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ عثمان ڈار صاحب بڑے بریو وہاں پہ ہیں جی، پولیٹیکل ورکر، ان کو بریولی کرنا چاہیے۔ پولیس آئی ہم سے کہیں جی آئیں جی لیں تلاشی لیں گھر کی، چیخو پکار کرنا یا کچھ کرنا اگر یہ ہو، یا جس طرح کیا گیا ہے گھر والوں نے یا باقی لوگوں نے جنہوں نے یہ آواز ریکارڈ کی ہے، وہ پکچر بھی تو کر سکتے تھے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی تو ہو سکتی تھی، وہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس والے بڑے فرشتے ہیں، پولیس والے جائز بھی ہیں نا تو ناجائز ہی لگتا ہے، پولیس والے شریف بن کے بھی ہیں تو وہ بدمعاش ہی لگتے ہیں، کیونکہ پولیس کی رپو ایسی ہے۔ ہمارے یہاں پولیس کو فرینڈلی نہیں سمجھا جاتا، یہ فرینڈلی ڈپارٹمنٹ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے جس گھر کے اندر بھی پولیس آتی ہے یا اس گھر کے اندر کوحرام مچ جاتا ہے کہ ہاں ہے کی ہو گیا، تو یہی سیم سچویشن وہاں پر ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کروائے۔ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، مجھے بتانے والے بھی غلط ہیں، بچے کو مارا گیا ہو، بچے کو ٹھوڈا مارا گیا ہو، بوٹ لگ گیا ہو، اگر لگ بھی گیا ہو، غلطی سے بھی لگ گیا تو نہیں لگنا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میرے خیال میں آج کے بہت سے امپورٹنٹ ایشو پہ ہم نے بات کر لی۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں نئی سٹوریز اور نئے ایشو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔